बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों पर हुक्मरानी का एक दिन का अमल, एक दिन का वजीफा। यकीन मानिए आपने एक दिन इस अमल को करना है और उसका रिजल्ट सारा दिन आपने देखना है। अक्सर औकात जब हम वज़ाइफ बताते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी 90 दिन का अमल है, 41 दिन का अमल है, ये जी 3 दिन का अमल है। लेकिन आज मैं जो आपको अमल देने जा रहा हूं इसका रिजल्ट एक दिन में आपको मिलेगा। आप दुकानदार है ना, मिसाल देता हूं, आप दुकानदार और दुकान पे बैठे हैं और आपने देखना है, आपने सोच लेना है सुबह कि आज मेरी जोन सा पहले मेरी मिसाल के तौर पे 3000 रुपया सेल थी, आपने सोच लेना कि आज मेरी 10,000 रुपया दुकान पे सेल होनी चाहिए। ये सोच के आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है और रिज़्क़ की तलाश में निकलना और काम शुरू कर देना है। ठीक है जी। और साथ में आपने जोन सा है वो आपने अमल जो आपको टाइम बताएंगे उस टाइम पे आप अमल पढ़े और चलते फिरते भी आप पढ़े तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। शाम को जब आपने सारा दिन वो पैसे गिनने नहीं, जब रात को आप अकाउंट करेंगे ना तो इंशाल्लाह जो आपने सोचा ना, जितनी दौलत आप सोच के बैठे थे उससे भी ज्यादा अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे। और ये इतना खूबसूरत दुरूद शरीफ का अमल है और इतना लाजवाब पुरतासीर और इतना आसान अमल है कि इसके अगर मैं मुकम्मल फवायद जो मुझे मालूम है, इसके जितने मुकम्मल फवायद हैं वो मुझे मालूम नहीं, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने मुझे फवायद मालूम है ना जी, उनमें से अगर मैं चंद भी बयान करूं तो ये वीडियो घंटों में चली जाएगी। लेकिन मैं इसकी चंद चीजें, मुख्तसर चीजें, आप चाहते ना आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में इज्जतदार बन जाएं, अपने इलाके में मालदार सबसे बन जाए, आप अपने इलाके में जोन से है वो ईमानदार बन जाए, लोग कहें यार बंदा बड़ा ईमान वाला है, बड़े इज्जत वाला है, बड़े अल्लाह ने उसे माल दिया, वो सखावत करता है, इतना सखी मालदार है वो, तो आप ये अमल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मैं कहता हूं इस अमल से वलियों को वलायत मिलती है, गौसों को गौसियत मिलती है, कुतुबों को कुतुबियत मिलती है, अब्दालों को अब्दालियत मिलती है। इस अमल से वलियों को वलायत और रूहानी ताकत और रूहानी पावर का समुंदर है। जितने आप इसमें से गोते लगाएंगे, एक गोता लगाने से आप जब बाहर आएंगे तो आप उसमें से खजानों के अंबार लेकर निकलेंगे। आपकी सोच भी नहीं है जितना बड़े आज समुंदर के खजानों की चाबियां आज आपको मैं अर्ज करने जा रहा हूं। मैंने इस अमल को जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक भी किया है, सबसे बड़ी बात दुनिया में ना, सबसे बड़ी नेमत है सुकून। सुकून बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास माल है, अगर उसके पास बेसुकून नहीं है, वो करोड़पति अरबपति खरबपति है, उसके किसी काम का नहीं वो माल। और अगर कोई गरीब है, रेड़ी लगाने वाला भी है, तो वो उसके पास भी अगर सुकून नहीं है तो वो उसको हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ले सुकून। ये अमले खास आपको इतना सुकून देगा ना जी, रूहानी तौर पर इससे बढ़कर मैंने रूहानी सुकून का अमल नहीं देखा। इतना रूहानी सुकून आपको मिलेगा, आपके जिस्म के अंग अंग से रूहानियत बरसेगी, ईमानियत बरसेगी। आपका दिल करेगा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने को, आपका दिल करेगा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने को, आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम आएगा, आपको अपने जोन से माजी के अमाल याद, और आंखों से आपके आंसू बरसना शुरू हो जाएंगे, टपकना शुरू हो जाएंगे। इतना रूहानी अमल है, यकीन मानिए मैं इसके फजाइल फ्यूजो बरकत जितने बयान करूं ना जी, जितने मुझे मालूम है वो बयान थोड़े वक्त, मुख्तसर सा वक्त होता है, तो आप भी जोन से वो कहते हैं जल्दी जल्दी आप वजीफा बता दें, तो देखिए आपको वजीफा बता दे और उसकी फजीलत और अहमियत और उसकी कदर और इस्लामी दीन की खिदमत जो हम कर रहे हैं और जो दीनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको जोन से है वो अमल दिया जाए जो कुफरिया कलेमात, शिरकिया कलेमात से दूर हो। अल्लाह ताला आपको शिरकिया और कुफरिया कलेमात से बचाए। याद रखिएगा कि जो बंदे ये सोच रख के अमल करते हैं ना जी कि हमें जोन से है वो शिरकिया कलेमात, कुफरिया कलेमात ऐसे या ऐसा कुछ तवीज मिल जाए, ये बाबों की बड़ी मौजें हैं। जब क्योंकि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसे ही आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज है कि यूट्यूब पे आए साल हुए, इससे पहले हजारों लाखों मुरीदीन बाबा जी के, तो वो एक तल्लुक था इस सिस्टम के साथ, लेकिन अब जोन से है वो ज्यादा हो गया है, तो लोग राब्ता करते हैं, वो बड़ी बड़ी ऑफरें करवाते हैं, बड़ी बड़ी यानी कि बताते हैं हमारा काम ऐसे हो जाए ना जी तो हम आपको इतना देंगे, वो फिर ले लेते हैं, वो कहते दो जी इतने पैसे दे दो जी, ये करो जी वो करो, बाद में नंबर शंबर बंद, हर चीज खत्म। वो फ्रॉड ही फ्रॉड है। अच्छा, बहुत लोगों के ज़हन में ये होता है कि शैतानी अमलियात से काम जल्दी हो जाता है। जो शैतानी अमलियात है ना वो काम जल्दी करते हैं, और रूहानी जो उनसे मामलात होते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ आपको समझाने के लिए। लफ्ज है या रहमान,
اس کے یعنی کہ 4 موکلات ہیں اور نیچے 70 موکلات ہیں، اور یہ امام غزالی نے بیان کی، یہ سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں، یا آپ عامل نہیں بھی ہوتے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 7 دن کی نیت کر کے تیسرے دن چھوڑ دیتے ہیں، رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ادھر سے شیطان کی فوج بھی تیار ہو جاتی، دونوں طرف سے جب آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ کسی بیوجہ مجبوری کی وجہ سے آپ نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ منہ سے بدبو کا خیال رکھتے ہیں، نہ جسم سے، نہ ان کی شرائط پہ عمل کرتے ہیں، اور شروع کیا ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا، وہ شروع کر دیا، وہ سارے رجت کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ ساری چیزوں سے نکلیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جس کا بھی کرتے ہیں، آپ اس کی پہلے مکمل ڈیٹیل، مکمل ترتیب، مکمل اجازت، مکمل طریقہ کار معلوم کریں، اور اس کے بعد آپ یہ عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں شروع۔ میں کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل کام نہ کرے، وظیفہ کام نہ کرے، صرف اور صرف جی وظائف کام نہیں کرتے، جی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں 2 منٹ کی ویڈیو ہو 1 منٹ کی، ہمیں جلدی جلدی وظیفہ بتائے اور بات ختم کرے، تو بھائی جلدی جلدی بتا دیتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر خاص چیزیں ہیں وہ تو بتانی پڑیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، جسم، لباس، جگہ، میں ویڈیو میں کہتا ہوں آپ اس کا خیال تو آپ کو رکھنا پڑے گا۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک، ایسی چیز نہیں استعمال کرنی جس سے ہاتھوں سے سمیل آئے، جسم سے، وجود سے، لباس سے، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ وجود بھی جو ہے وہ پاک ہو۔ مخصوص ایام میں خواتین اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو آپ اس عمل کو پاکی کی حالت میں کریں، با وضو کریں، خوشبو لگا کر کریں، با اہتمام کریں، تنہائی میں کریں تو سبحان اللہ، چند دن کریں آپ اس کے فیوز و برکات۔ نیت آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے 3 دن کی کرنی ہے، 7 دن کی، یا 11 دن کی، جتنے دن کی بھی نیت کریں گے ان دنوں کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے۔ اس کو بہت سارے جائز مقاصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ جب ان کے ہاں رشتہ بھیجیں گے تو آپ کو ہاں کریں گے، اور اگر وہ انکار کر رہے ہیں، رکاوٹیں کر رہے ہیں تو وہ واپس بھیجیں گے۔ اگر کوئی بیوی آپ کی ناراض ہو کے چلی گئی ہے، یا شوہر آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، تو آپ اس کو کریں، 7 دن کے اندر دیکھیں رزلٹ، نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو مسلسل کریں، پھر جب جیسے جیسے کرتے جائیں گے انشاءاللہ وہ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔ صدقہ آپ نے عمل کو کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے، اور حب توفیق آپ گوشت کا صدقہ دیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کسی غریب کو دے دیں یا باہر خواد بے زبان جانوروں کے لیے، جیسے آپ کی مرضی ہے، لیکن صدقہ تو بھائی لازمی ہے، اس عمل کے لیے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے مطلوب کو ذہن رکھ کے کسی بھی مقصد کے لیے، آپ کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا، آپ کی دکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا، یا آپ کی کسی بھی جائیداد پر یا کسی بھی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا، آپ اس کا تصور رکھیں، اگر اس بندے کا نام کا پتہ تو اس بندے کا نام لے، آپ نیت کریں، زبان سے نیت لازمی کیا کریں، زبان سے کیا کریں، ذہن میں نہ رکھا کریں، تو وہ نیت کر کے آپ عمل شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اندر آپ رزلٹ دیکھ لیں۔ روحانیت کا یہ سمندر ہے، میں آپ کو یہ بار بار عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی تابع کرنا چاہتے ہیں، جائز مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، دکان پہ آپ موجود ہیں، آپ کی میڈیکل سٹور ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، آپ پراپرٹی ڈیلر ہے، آپ کا پراپرٹی کا دفتر ہے، آپ بیوٹی پارلر ہے، آپ کا ہیئر سلون ہے، آپ کا دنیا کا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے متعلقین جس کام کے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے وہ آپ سے دیوانوں کی طرح محبت کریں گے، یار ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ سے ملاقات کیا کریں گے، فون کیا کریں گے، آپ کو کہیں گے یار ملاقات نہیں ہوئی بھائی، یار دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ سارے اس موکلات کی طاقت ہوگی کہ اس بندے کو کھینچ کے آپ کی طرف لے کے آئیں گے جو آپ سے ایک دفعہ مل کے چلا گیا۔ تو اس کا عمل جو ان سے نہیں ہے تو فوری ہے، اس کا رزلٹ فوراً ہے۔ میں نے تو جو پریکٹیکل کیا نا جی جس کام کے لیے، اس کا رزلٹ فوری پایا ہے۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو لالچ کی بنا پر نہیں کرنا، کسی بھی لالچ کی بنا پر نہیں کرنا۔ جو اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرماتا ہے اس میں جتنی برکت ملتی ہے آپ کو، وہ برکت آپ کی عقل حال کی محنت ہے، اس میں سے آپ نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ضرور نکالنا ہے، تو آپ کو اس عمل سے ناکامی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پیچھے میں نے شرائط بتائی ہے ان پہ آپ لازمی عمل کریں، سکپ کر کے اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو پہلے وہ شرائط سن لیں، ان کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ درود شریف آپ نے نا جی پڑھنا ہے، یہ درود شریف ہی ہے جی، سمجھیے گا، ٹھیک ہے جی، وظیفہ شروع ہونے جائے۔ اچھا اس کا جو خاص ٹائم ہے نا وہ ہے فجر سے عشاء سے فجر کے درمیان، یعنی کہ تہجد کا وقت جو ہے نا اس کے قریب، یعنی کہ پچھلی راتی رحمت رب دی، ہاں جی، کرے بلند آوازہ، وہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم کا اس کا خاص ٹائم ہے۔ ویسے آپ اس کو دن میں چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وہ
جو اس کا خاص ٹائم ہے وہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. وہ ٹائم پہ اگر آپ نے مسلسل پڑھ لیا نا جی کسی مقصد کے لیے بھی 11 دن, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام نہ ہو. اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھتے ہیں, کیونکہ بزرگوں نے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول رکھا ہے, تو پھر تو یہ روحانیت کا بار بار کہتا ہوں کہ سمندر ہے, تو پھر آپ سبحان اللہ پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدے ہوں گے. آپ نے اس کو جو ان سے ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے آپ نے وہ جو پچھلی رات ہے نا, اس رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. درود شریف آپ نے پڑھنا ہے جی, یہ آپ سمجھ لیجئے, اول اور آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ. 7 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے, صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ درود خضری ہے, اس کو دوبارہ سن لیجئے, یہی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. میں ہر ویڈیو میں ابتدا میں پڑھتا ہوں, صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ اول 7 مرتبہ آخر, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ودود یا کریم 1 مرتبہ, یا ودود یا کریم 2 مرتبہ. یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا, اور لاسٹ میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور فجر سے پہلے اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو پھر آپ اس کو فجر کے بعد پڑھیں یا پھر مغرب کی نماز کے بعد. یہ 3 ٹائم ہے, فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد. یہ 3 ٹائم ہے, ان ٹائم میں آپ پڑھیں, دعا کریں گے, جو بھی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اجازت دیجیے, السلام.